الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ یقیناً عورتوں کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، زبان نبوت نے بار بار ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس حیثیت سے صنف نازک پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عظیم احسانات فرمائے۔ ایک عورت جو اللہ و رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، وہ ان ارشادات کو سن کر دنیا کے اندر پیش آنے والی ساری مشکلات اور پریشانیاں بھول جائے گی، بلکہ آخرت میں ملنے والی عظیم نعمتوں کا تصور کر کے خوشی خوشی برداشت کرے گی۔ ایک نیک باعمل عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے، بد عورت 1000 بد مردوں سے بدتر ہے۔ حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 80 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو ایک بوند دودھ کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ شوہر پریشان گھر آئے تو بیوی اسے خوش آمدید کہے، تسلی دے تو اس کو آدھے جہاں کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے تو اس کو 60 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ پاک ان کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ عورت اپنے شوہر کو اللہ پاک کی راہ میں روانہ کرے اور خود حفاظت سے گھر پہ رہے تو اور مردوں سے 50 سال پہلے جنت میں جائے گی اور 70,000 عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور پھر یاقوت کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرے گی۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے بے آرام رہے اور بچے کو آرام پہنچائے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 12 سال مقبول عبادت کا اجر ملتا ہے۔ جو عورت آٹا گوندتے وقت بسم اللہ کہے اس کی روٹی میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جو عورت اپنے گھر میں جھاڑو دیتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا اجر ملتا ہے۔ حاملہ عورت کی ہر ایک رات عبادت ہر ایک دن روزہ میں شمار ہوتا ہے۔ جو پاک دامن ہے نماز روزے کی پابندی کرے، اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا کرنے پر عورت کو 7 سال عبادت نماز روزے کا ثواب ملتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت ماں کے ہر رگ رگ کے درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ پاک شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ رات میں بچے کے رونے پر بغیر بد دعا کے دودھ پلا دے تو 1 سال نماز روزے کا ثواب ہوگا۔ شوہر کے گھر آنے پر بیوی اسے کھانا کھلائے تو 12 سال کا ثواب ہوگا، بشرطے کہ کوئی خیانت نہ کی ہو۔ وہ عورت اپنے شوہر کے پاؤں بنا کھائے دبائے تو اس کو 7 تولہ سونے صدقے کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اگر کہنے پر دبائے تو 7 تولہ چاندی صدقے کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جنت میں لوگ اللہ پاک کا دیدار کرنے جائیں گے، لیکن جو عورت دنیا میں با پردہ رہی ہو اس کا دیدار اللہ پاک خود کریں گے۔ ایک دوزخی عورت 4 جنتی مردوں کو اپنے ساتھ لے جائے گی، پہلا باپ، دوسرا بھائی، تیسرا شوہر، چوتھا بیٹا جنہوں نے اسے نماز کی تلقین نہ کی تھی۔ باریک کپڑے پہننے والی، مردوں میں خواہش پیدا کرنے والی، غیر مردوں سے ملنے والی بے پردہ عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور اس کو جنت کی خوشبو سونگھنے کو نہ ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خیر و سر کا منبع عورت کی اصلاح سے پورے خاندان اور معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس لیے اس طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی اولیاء اعظام گزرے ہیں ہر ایک کی ماؤں نے انہیں اس مرتبہ تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ماں ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنے دور کے قطب و ابدال بن کر ظاہر ہوئے، سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ اور اگر عورت کی اصلاح نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بگاڑ ہے تو اسی تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے معاشرے اور خاندان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، خصوصاً اولاد پر۔ اس لیے عورتوں کو تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے ساتھ صحابیات بھی علم کا شغف رکھتی تھی، بلکہ بہت سی خواتین تو مردوں سے بھی
فائق تھی۔ آج حدیث کی روایتوں کا بہت بڑا حصہ عورتوں سے ہی مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیات میں اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ان سے اہم مسئلوں میں رجوع فرمایا کرتے تھے اور تسلی بخش جواب پاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکمل من الرجال کثیرا ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیہ امرأة فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ مردوں میں تو بہت سے لوگ درجہ کمال کو پہنچے ہیں، مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی عائشہ ہی کامل ہوئے۔ اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی تھی جیسے تمام کھانوں میں سرید والا افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کی ذہانت اور قوت حفظ عطا فرمائی تھی۔ سینکڑوں اشعار زبان ضبط تھے، خود بھی بہت بڑی شاعرہ تھی۔ بہرحال آج کل کی عورتوں کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نمونہ ہے، انہی کے نقش قدم پر خواتین کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمین و مسلمات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔